Assalamu alaikum, welcome to Kaka Khail Education Hub. Basically, I am a nurse by profession اور کچھ کلینکل اور کچھ اکیڈمک میرے ایکسپیرینس ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ میں بہت سارے پوسٹ وغیرہ دیکھ رہا ہوں، تو وہ یہ بتا رہے کہ نرسز کی ڈیمانڈ اور اسکوپ کیوں کم ہو گئے ہیں. اور اگر ہم کسی ہاسپٹل وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی 30K، کوئی 20K، کوئی 40K، مطلب اس سے زیادہ کوئی ہمیں دے نہیں رہا. بہت زیادہ ایک اچھا سا ہاسپٹل یا کوئی اچھا سا انوائرمنٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو 50K کا آفر دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے نہیں. تو بہت زیادہ جو ہے اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن مینلی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کالجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کالجز کی وجہ سے سپلائی بہت جلدی آ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوانٹٹی تو ہمارے بڑھ گئے لیکن کوالٹی پہ فوکس نہیں ہے. تو اس کے وجہ سے جو ہے ابھی دیکھیں نا، ایک ہاسپٹل ہے، ابھی فی الحال میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں، تو میں اکثر انٹرویو وغیرہ بھی اور ہائرنگ کمیٹی میں بھی بیٹھتا ہوں. تو دیکھیں، جب آپ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جس پوسٹ کے لیے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے کوئی آتا نہیں ہے، تو آپ اپنا ڈیمانڈ، اس کی فیسلٹیز اور اس کی چیزیں بڑھاتے ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے فیسلٹیٹ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں دیتے ہیں اور آپ کے پاس 2 3 4 5 10 تک سیویاں جو ہے ویسے آ جاتی ہے اس پوسٹ کے لیے. تو پھر کوشش یہ ہوتا ہے نا امپلائر کے، آرگنائزیشن کی، انسٹیٹیوٹ کے، ہاسپٹل کا، کہ وہ امپلائی کو نکالا جائے. فار ایگزامپل، آپ نیو ہائرنگ 20 30 یا 50K پہ کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ کام کر رہے 100K پہ. تو ظاہر سی بات ہے، آپ چاہتے ہیں کہ 100K پہ تو میں 2 لوگ رکھ سکتا ہوں، یہ ایک میں کیوں یہاں پر اس کو پال رہا ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ 100K والے کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، اس کو فائر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہائر کرتے ہیں جو کہ 50K 40K پہ کام کرتے ہیں. وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے جگہوں پر. تو ظاہر سی بات ہے، پھر اگر آپ کسی کو انٹرویو کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ مارکیٹ سیلری جو ہے فار ایگزامپل اسٹارٹنگ 80K ہے یا 90K ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، مارکیٹ میں بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں، تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، 80K کے بجائے جو ہے وہ 50K رکھ دیتے ہیں. تو جب وہ انٹرویو کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی ہے کہ اور کوئی مجھے جاب نہیں ملنے والا، تو چلو 50K پہ سٹارٹ کر لیتے ہیں جاب. تو اس وجہ سے جاب کی ڈیمانڈ اور جو اسکوپ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ باہر بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں وہ سیچوریٹڈ ہو گئے، وہ کیونکہ ہم سپلائی بہت دے رہے ہیں نا. سپلائی اس وجہ سے جاتے ہیں کہ کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کتنے نرسنگ اسکول کھلنے چاہیے، کیونکہ یہ پھر تو گریجویٹ بھی ہونا ہے، ان کو پھر تو جاب بھی دینا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کئی سالوں سے جو ہے کوئی جاب اویلیبل نہیں ہے، نہ کوئی جاب اناؤنس ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں. میں صرف اگر آپ کو KBK یا پنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو یہ کچھ سالوں میں 3 سے 4 سالوں میں جو ہے میرے خیال میں 200 سے زیادہ نرسنگ انسٹیٹیوٹ اور نرسنگ کالجز جو ہے وہ کھل گئے. تو یہ دیکھیں، ہر ایک انسٹیٹیوٹ آپ اندازہ لگائیں، اگر 50 60 بھی اسٹوڈنٹ گریجویٹ کر کے باہر مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، تو کیا مارکیٹ میں ہمارے پاس اتنا جگہ ہے کہ ہم یہ سب کو جو ہے وہاں پر ایڈجسٹ کر سکیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے. تو پھر یہی ہے کہ سپلائی بڑھ جاتی ہے. پہلے انٹرنشپ بھی پیڈ ہوتا تھا، اب انٹرنشپ ان پیڈ ہے. ابھی ان پیڈ بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ ان پیڈ کے لیے بھی آپ کے پاس وہاں پر کوئی سلاٹ، کوئی جگہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو وہاں پر رکھ سکو گے، کیونکہ کچھ لمیٹڈ ہاسپٹلز ہیں جس میں آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. اور آنے والے سالوں میں یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ اور بڑھیں گے، کیونکہ ابھی جو نیو اسکول کھلے ہیں نا، تو اس کی اسٹوڈنٹ 5th 6th سیمسٹر تک پہنچ گئے ہیں، 4th سیمسٹر تک تو پہنچ گئے نا. تو یہ جب 1 2 سال کے بعد فری ہو جائیں گے تو یہ سارے مارکیٹ میں آئیں گے، انٹرنشپ نہیں ملیں گے، سپلائی بہت زیادہ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ کم ہو جاتے ہیں. یہ مارکیٹ کا سمپل رول ہے کہ جہاں پر سپلائی کم ہو وہاں پر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ایک چیز اگر سپلائی بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں، اس کا ویلیو کم ہو جاتی ہے. سمپل فارمولہ ہے بس. اس وجہ سے
آپ لوگوں نے شکایت نہیں کرنا ہے، بس جہاں پر آپ کو اچھا جگہ مل جائے کوشش کریں فی الحال وہاں پر جو ہے وہ گزارا کریں. لیکن کوالٹی کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں، اسکوپ کیسے بہتر بنائیں گے، یہ جو ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکلز لوگ ہیں جو منسٹری چلا رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ منسٹری وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہے. تو ایز اے انڈیویجول ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں ہاں جو غیر معیاری جگہ ہے وہاں پر ہم نہ جاب کریں، نہ وہاں پر جو ہے ہم کوئی سروسز دے دیں، چاہے وہ اکیڈمک ہو چاہے وہ کلینکل ہو. تو ہم یہ جو نرسنگ فیلڈ ہے کم از کم اپنی کنٹری پاکستان میں بہتر بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہ گلوبلی اچھا بنے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.